ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کی فضیلت کے حوالے سے اور حافظوں کی شان کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ حاضری دیتے ہیں، یعنی حدیث شریف سناتے ہیں۔ حدیث شریف سننا اور سنانا گویا اپنے آپ کو حضور کے دربار میں پیش کرنے والی سرکار کی نظر کرم ہو جائے، کیا پتہ ہم گناہگار ہیں، حقیر ہیں، یہی بہانہ ہماری بخشش کے کام آ جائے، آمین۔ نہ ہم حدیث شریف سننے کے قابل، نہ سنانے کے قابل، نہ پڑھنے کے قابل، نہ پڑھانے کے قابل، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن حضور کرم فرما دیں تو ہماری اسی ادا کو قبول کر کے پردے رکھ لیں، ہمارے عیب ڈھک جائیں، ہمارے گناہ بخشے جائیں اور ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، بولو آمین۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے لوگ بھی ہمارے مدرسہ اولیاء قرآن جامع مسجد قادریہ غوثیہ کے ساتھ طلبہ و طالبات کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اور زکوٰۃوں میں سے، صدقات میں سے، اللہ ان کے رزق و روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اخرج ابن مندہ عن عمرو بن مرہ قال اذا دخل الانسان قبرہ فیجیء ملک عن شمالہ فیجیء القرآن فیمنعہ فیقول الملک ما لی ولک واللہ ما کان یعمل بک فیقول القرآن اولیس کنت فی جوفہ فلا یزال حتی ینجی صاحبہ۔ یہ ملا علی قاری نے شاطبیہ کی شرح میں اس حدیث شریف کو بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن مندہ نے حضرت عمر ابن مرہ سے اس حدیث شریف کو روایت کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں داخل ہوگا، کون انسان؟ جی یہاں پر الانسان، وہ حافظ قرآن جو گناہ گار ہے، تو اس لیے اس کو حافظ قرآن نہیں فرمایا۔ جب حافظ قرآن قبر میں داخل ہوگا، مگر چونکہ یہاں وہ گناہ گار ہے، عمل کیا نہیں قرآن مجید کے مطابق، حفظ تو کیا مگر گناہ کرتا رہا، تو اس لیے یہاں پر اس کو حافظ قرآن نہیں بولا۔ کیا فرمایا؟ اذا دخل الانسان قبرہ، جب انسان قبر، اس میں ہر انسان مراد نہیں ہے، اس میں مراد صرف حافظ قرآن ہے، مگر چونکہ اس کو انسان اس لیے کہا کیونکہ گناہ کرتا رہا ہے اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہاں اسے حافظ قرآن کی ٹائٹل سے یاد نہیں کیا تاکہ حافظ قرآن کے حفظ قرآن کی لاج رہ جائے۔ یہ بات ہے، اللہ اتنا پردہ رکھتا ہے۔ جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے گناہ گار حافظ قرآن، فیجیء ملک عن شمالہ، اس کے بائیں طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا دینے کے لیے فرشتہ جب آ جاتا ہے، فیجیء القرآن، قرآن ایک دم آ جاتا ہے اور اس گناہ گار حافظ قرآن کی لاج رکھنے کے لیے قرآن آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے کو روکتا ہے، پیچھے ہٹ، اس کو عذاب نہیں دینا، اس کو عذاب نہیں دینا، پیچھے ہٹ۔ فیقول الملک ما لی ولک، فرشتہ اس سے کہتا ہے مجھے کیوں روکتا ہے، یہ تو تجھ پہ عمل نہیں کرتا تھا، واللہ ما کان یعمل بک، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جس طرح اس نے قرآن حفظ کیا تجھ پہ عمل تو نہیں کیا اس نے، یہ بے عمل حافظ قرآن ہے۔ اے فرشتے، فرشتہ جو ہے نا وہ قرآن مجید سے کہتا ہے کہ اے قرآن مجید، یہ بندے نے تجھے یاد تو کیا، حفظ تو کیا، قرآن تو پڑھا، مگر قرآن کے مطابق اس کا عمل نہیں، ٹھیک عمل نہیں تھا، اس کا عمل درست نہیں تھا، اس لیے میں اس کو عذاب دینے کے لیے آیا ہوں۔ فیقول القرآن، قرآن جواب دیتا ہے، اولیس کنت فی جوفہ، یہ بتا کیا اس کے سینے میں میں موجود نہیں ہوں، کیا میں اس کے سینے میں موجود نہیں ہوں؟ بلکہ یہاں تو ایک اور، یہ ہوں کا ترجمہ میں نے کر دیا، یہاں تو ایک اور بات بھی ہے لیکن وہ میں کہیں زیادہ ہی آپ لوگ غافل نہ ہو جائیں، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں لیکن چھپاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ منع ہے، جو فضل کی بات ہے کہ چھپا۔ اولیسا کنت فی جوفہ، کیا میں اس کے پیٹ میں تھا نہیں، یعنی یہ حفظ کر کے بھول بھی گیا مگر حفظ تو کیا نا، حفظ تو کیا نا، ایک بار اس کے سینے میں تو آیا تھا نا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے،
ٹھیک ہے، میں اس کے پیٹ میں تھا نا، میں اس کے سینے میں تھا نا، اس کے اندر تھا نا، میں مجھے اس نے یاد تو کیا تھا نا. فلا یزال حتی ینجی صاحبہ، قرآن اس فرشتے سے جھگڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، یہاں تک کہ اس بے عمل حافظ قرآن کو نجات دلا کے رہے گا. سبحان اللہ. قرآن اتنا لجپال ہے، قرآن اتنا کریم ہے، قرآن اتنا سخی ہے، قرآن کریم اتنا عزیز ہے، قرآن کریم اتنی شرف والا ہے، اور قرآن مجید کی اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پاور ہے، یہ اپنے حفظ والے بے عمل حافظ کی بھی بخشش کروانا جانتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی عزت، کتنی بڑی عزت، بے عمل حافظ کی بھی بخشش کروا لیتا ہے قرآن مجید. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قال، حضور نے فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگو قرآن کے حافظوں کی عزت کیا کرو. یہاں دیکھو پھر لفظ حافظ نہیں کہا، حملۃ القرآن کہا ہے. ٹھیک ہے، حاملین قرآن. کیوں؟ جو عزت والا حافظ قرآن وہی ہوگا جو قرآن مجید کی عزت کرتے ہوئے اس کے حیا کی خاطر بے حیائی چھوڑ دے، اس کے حیا کی خاطر بری باتیں چھوڑ دے، اس کے حیا کی خاطر بری دوستی چھوڑے، اس کے حیا کی خاطر کہ میرے سینے میں قرآن ہے، پھر اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے، باوضو رہے، بے وضو نہ رہے، غلط طرف دیکھے نہیں، غلط باتیں سوچے نہیں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، غلط دوستوں سے بچائے، غلط گپ شپ سے بچے، گندی گفتگو سے بچے، تب وہ حملۃ القرآن بنتا ہے، قرآن کو عزت کے ساتھ اٹھانے والا. اس لیے حافظ قرآن نہیں بولا، حملۃ القرآن فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، قرآن کی عزت کرنے والوں کی تم بھی عزت کرو. سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ، حملۃ القرآن کا ترجمہ عام طور پر سب جگہ لوگوں نے کیا ہے کہ حفظ کرنے والوں کی عزت کرو، لیکن نہیں، یہاں حملۃ القرآن ہے، ورنہ اکرموا حافظ القرآن، اکرموا حفاظ القرآن، نہیں، ایسا نہیں فرمایا. اکرموا حملۃ القرآن، قرآن مجید کی عزت کرنے والوں، قرآن مجید کا حیا کرنے والے حافظوں، قرآن مجید کی تعظیم کرنے والے حافظوں، قرآن مجید کا باوضو اور با ادب لحاظ رکھنے والے حافظوں کی تم عزت کیا کرو. فمن اکرمہم، جس نے با عمل حافظ قرآن کی عزت کی، فقد اکرمنی، گویا اس نے رسول خدا کی عزت کی. سبحان اللہ. گویا اس نے میری عزت کی. ومن اکرمنی، اور جس نے میری عزت کی، فقد اکرم اللہ تعالی، گویا اس نے اللہ کی عزت کر لی. گویا حافظ قرآن بعمل ہو، عزت کرنے والا ہو قرآن کی، تو اس کی جو عزت کرے گا گویا اس نے حضور کی عزت کی، اور حضور کی عزت کا طفیل اس کو اللہ کی عزت کرنے کا شرف حاصل ہو گیا. الا فلا تنقصوا حملۃ القرآن، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، سنو سنو، غور سے سنو، حافظ قرآن، با ادب حافظ قرآن، با حیا حافظ قرآن، با عمل حافظ قرآن کی عزت کرنے میں کمی مت کرو. الا فلا تنقصوا حملۃ القرآن، حقوقہم، ان کے حق ادا کرنے میں کمی مت کرو. کیوں؟ فإنہم من اللہ بمکانۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دروازے میں بڑی عزت عطا فرمائی ہے، کہ فرمایا ان یکونوا انبیاء الا انہم لا یوحی الیہم، قرآن حفظ کرنے والے کو اللہ ضرور نبی بنا دیتا، نبی بنا دیتا. اتنی بڑی عزت ہے قرآن حفظ کرنے والے کی کہ اللہ اس کو نبی بنا دیتا. لیکن سنو سنو، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی میں ہی ہوں. لیکن سن لو، ان حافظ قرآن لوگوں کی طرف قرآن کی وحی کی نہیں جاتی، ان پہ اب فرشتہ نہیں اترتا، وحی نہیں ہوتی، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بندے کو نبی ہی بنا دیتا.
اللہ تو سندی اتنی عزت کرے تو ہڈا کام بھی ہے نا کہ تسی حافظ قرآن لوگ بھی قرآن کی عزت کرو، اس کے مطابق اپنے وقت کو گزارو، حیا کرو، قرآن مجید کی تعظیم کرو، قرآن مجید کے ساتھ سچا دل لگاؤ، اس کی عزت کرو۔ یہ مرشدوں سے بڑا مرشد ہے، یہ پیروں سے بڑا پیر ہے، یہ بزرگوں سے بڑا بزرگ ہے۔ قرآن چھوڑ کر کسی بزرگ کی بزرگی سلامت نہیں ہوتی، قرآن چھوڑ کر کسی ولی کی ولایت سلامت نہیں ہوتی۔ قرآن کی برکت سے ولی کو ولایت ملتی ہے، قرآن مجید کی برکت سے ہی پیروں کو پیری ملتی ہے، قرآن مجید کی برکت سے ہی عزت والوں کو عزت ملتی ہے۔ اس لیے قرآن عزتوں کا ذریعہ ہے، قرآن عزتوں کا زینہ ہے۔ قرآن کریم ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں بخششیں اور مغفرتیں دلانے والا ہے۔ سوچنا یار، جب یہ بے عمل حافظ قرآن کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، سوچ ذرا عمل والے ہو جائیں گے تو پھر کتنا بڑا کرم نصیب ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ آئے نا کہ قرآن والوں کو ہی، یعنی قرآن کے حملہ، قرآن بعمل پڑھنے والوں کو ہی نبی بنا دیا جاتا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاید اب کوئی نبی بن سکتا ہے، نا، یہ یاد رکھ لینا قیامت تک کے لیے اب کوئی بھی نبی نہیں ہے، صرف آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حافظوں کی ایک عزت، حضور نے فرمایا الا ادلکم علی الخلفاء منی، میں تمہیں بتاؤں میرے خلیفے کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے جانشین کون ہیں؟ میرے سجادہ نشین کون ہیں؟ میں بتاؤں؟ ومن اصحابی ومن الانبیاء قبلی، اور میں بتا دوں کہ میرے صحابیوں کے جانشین کون ہیں اور مجھ سے پہلے نبیوں کے جانشین کون ہیں، میں ان کا پتہ بتا دوں۔ وَهُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی عزت کرنے والے، قرآن کو عزت دینے والے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے، حملۃ القرآن، وہ حافظ قرآن میرے جانشین ہیں، وہ صحابہ کے جانشین ہیں، یہ پچھلے انبیاء کے جانشین ہیں۔ والاحادیث عنی وعنہم فی اللہ وللہ، سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ وہ لوگ میری اور میرے صحابہ و انبیاء سابقین کی حدیث اور اللہ کے دین سے محبت کی وجہ سے حافظ بنے، یعنی ساتھ ساتھ، اب دیکھو نا، جیسے آپ حدیثیں بھی سن رہے ہو اور حفظ بھی کر رہے ہو، تو یہ ایک چیز کی کمی تھی نا، تو میں نے اس کو پورا کر دیا درس دے کر، تو الحمدللہ، یعنی اب آپ کو حضور کی حدیثیں بھی معلوم ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی یاد کرتے ہو۔ فرمایا اس وجہ سے یہ جو کچھ سنتے ہیں اس کو آگے بھی لوگوں تک بیان کرتے ہیں، تو یہ میری محبت کی وجہ سے، اللہ کے دین کی محبت کی وجہ سے یہ قرآن شوق کے ساتھ یاد کرتے ہیں، محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ میرے خلیفے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حافظ قرآن کو سب کچھ یاد کرنا ہے آگے خلق خدا تک پہنچانے کے لیے، حدیثیں بھی یاد کرنی ہیں جی، قرآن یاد کرنا ہے آگے لوگوں کو سنانے کے لیے، آگے دوسرے حافظ تیار کرنے کے لیے۔ آپ میں سے ہر بندہ نیت کرے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے کم از کم 10 لوگوں کو حافظ قرآن بناؤں گا، بولو انشاءاللہ۔ اتنا ڈھیلا ڈھیلا بولے ہو، میرے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے خواب میں بات کی اور آپ نے خواب میں ہی جواب دیا۔ اللہ کرے آپ کے ہاتھوں سے کم از کم 10 بندے آپ کے مرنے سے پہلے، اتنی لمبی زندگی آپ کو اللہ دے کہ 10 بچوں کو آپ حافظ قرآن بنا دو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔